بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نوجوان کو اپنی دادی کی تنبیہ یاد آئی کہ میرے بیٹے تمہیں اتنی دیر تک نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس کی دادی کی عمر 70 سال تھی، لیکن جب بھی وہ اذان سنتی تو تیر کی طرح اٹھتی اور نماز ادا کرتی۔ تاہم وہ اٹھ کر دعا کرنے کے لیے اپنی انا پر کبھی فتح حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے جو بھی کیا اس کی نماز ہمیشہ آخری ہوتی تھی۔ یہ سوچ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور معلوم ہوا کہ نماز عشاء میں صرف 15 منٹ باقی ہے۔ اس نے جلدی سے وضو کیا اور نماز مغرب ادا کی۔ تسبیح بناتے ہوئے اسے دوبارہ اپنی دادی یاد آئیں اور وہ شرمندہ ہوا کہ انہوں نے نماز کیسے پڑھی تھی۔ اس کی دادی نے ایسے ہی سکون اور اطمینان کے ساتھ دعا کی۔ وہ دعا کرنے لگا اور سجدہ کرنے کے لیے نیچے گیا اور کچھ دیر ایسے ہی رہا۔ وہ سارا دن اسکول میں تھا اور تھکا ہوا تھا۔ شور کی آواز پر وہ اچانک بیدار ہوا۔ اسے بہت پسینہ آ رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، بہت بھیڑ تھی۔ جس طرف بھی اس نے دیکھا وہ لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ کچھ منجمد کھڑے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، کچھ دائیں بائیں بھاگ رہے تھے اور کچھ گھٹنوں کے بل سر ہاتھوں میں لیے بس انتظار کر رہے تھے۔ خالص خوف نے اسے بھر دیا جب اسے احساس ہوا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کا دل پھٹنے کو تھا۔ یہ قیامت کا دن تھا۔ جب وہ زندہ تھا تو قیامت کے دن ہونے والے سوال کے بارے میں بہت سی باتیں سن چکے تھے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ بہت پہلے۔ کیا یہ کچھ اس کا ذہن بنا سکتا ہے؟ نہیں۔ انتظار اور خوف اتنا زیادہ تھا کہ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پوچھ گچھ ابھی جاری تھی۔ وہ بے دلی سے لوگوں سے پوچھنے لگا کہ کیا اس کا نام پکارا گیا ہے۔ کوئی اسے جواب نہ دے سکا۔ اچانک اس کا نام پکارا گیا اور ہجوم 2 حصوں میں بٹ گیا اور اس کے لیے گزرگاہ بنا دی گئی۔ 2 لوگ اس کے بازو پکڑ کر اسے آگے لے گئے اور انجانی نگاہوں سے ہجوم میں سے گزرا۔ فرشتے اسے بیچ میں لے آئے اور اسے وہیں چھوڑ دیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کی ساری زندگی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے گزر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی لیکن ایک اور دنیا دیکھی۔ لوگ سب دوسروں کی مدد کر رہے تھے۔ اس نے اپنا مقدمہ پیش کیا، میں بھی ہمیشہ اسی راستے پر تھا۔ میں نے دوسروں کی مدد کی، میں نے اللہ کا کلام پھیلایا، میں نے اپنی نماز ادا کی، میں نے رمضان کے روزے رکھے۔ اللہ نے ہمیں جو حکم دیا میں نے وہی کیا، جو اس نے ہمیں نہ کرنے کا حکم دیا میں نے وہ نہیں کیا۔ وہ رونے لگا اور سوچنے لگا کہ وہ اللہ سے کتنی محبت کرتا تھا اور اس کا واحد محافظ اللہ ہے۔ اسے پہلے کی طرح پسینہ آ رہا تھا اور ہر طرف کانپ رہا تھا۔ اس کی نظریں آخری فیصلے کے انتظار میں پیمانے پر جمی ہوئی تھیں۔ آخرکار فیصلہ ہو گیا۔ ہاتھ میں کاغذ کی چادریں لیے 2 فرشتے بھیڑ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کی ٹانگیں یوں لگ رہی تھیں جیسے وہ گرنے والی ہوں۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جب انہوں نے ان لوگوں کے نام پڑھنا شروع کیے جو جہنم میں داخل ہونے والے تھے تو اس کا نام پہلے پڑھا گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل گرا اور چیخا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں جہنم میں کیسے جا سکتا ہوں؟ میں نے ساری زندگی دوسروں کی خدمت کی، میں نے اللہ کا کلام دوسروں تک پہنچایا۔ اس کی آنکھیں دھندلائی ہو گئی تھیں اور وہ پسینے سے کانپ رہا تھا۔ دونوں فرشتوں نے اسے بازوؤں سے پکڑ لیا۔ اس کے پاؤں گھسیٹتے ہی وہ ہجوم میں سے گزر کر جہنم کے بھڑکتے شعلوں کی طرف بڑھے۔ وہ چیخ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا کوئی اس کی مدد کرنے والا ہے۔ اس نے جو نیک عمل کیے تھے، اس نے اپنے باپ کی کس طرح مدد کی تھی، اس کے روزے، نمازیں، قرآن یہ اس نے پڑھے تھے۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ کیا ان میں کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ جہنم کے فرشتے اسے گھسیٹتے چلے گئے اور وہ قریب آ چکے تھے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور یہ اس کی آخری التجائیں تھیں۔ آگ اس کے چہرے کو جلا رہی تھی۔ اس نے آخری بار پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن اس کی آنکھیں امید سے خشک تھیں اور اس میں کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ فرشتوں میں سے ایک نے اسے اندر دھکیلا۔ اس نے اپنے آپ کو ہوا میں اور شعلوں کی طرف گرتے ہوئے پایا۔ وہ بھی 5 فٹ گرا تھا کہ ایک ہاتھ نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا۔ اس نے سر اٹھایا تو ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جس کی لمبی سفید داڑھی تھی۔ اس نے اپنے اوپر سے کچھ مٹی صاف کی اور اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا کہ میں آپ کی دعائیں ہوں۔ آپ اتنی دیر کیوں کر رہے ہیں؟ میں تقریباً آگ میں تھا۔ آپ نے مجھے آخری لمحات میں بچایا اس سے پہلے کہ میں گرتا۔ بوڑھے نے مسکرا کر سر ہلایا۔ آپ نے ہمیشہ مجھے آخری لمحات پر پرفارم کیا اور کیا آپ بھول گئے؟ اسی وقت پلکیں جھپکائیں اور سجدے سے سر اٹھایا۔ وہ پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے باہر سے آنے والی آوازیں سنی۔ اس نے نماز عشاء کی اذان سنی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور وضو کرنے چلا گیا۔